السلام علیکم، آپ کو کلاسک ناول ورلڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں رمضان اسپیشل کی ایک نئی تحریر لے کر، ایک نامکمل افطار۔ حامد نے تیزی سے سائیکل کے سائے لمبے ہو رہے تھے اور افطار کا وقت قریب تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تھیلا تھا جس میں کھجوریں، 2 سموسے اور پانی کی بوتل تھی۔ اتنی ہی استطاعت تھی اس کی۔ حامد شہر کی ایک چھوٹی فیکٹری میں مزدوری کرتا تھا۔ دن بھر مشقت کے بعد وہ اپنی معمولی سی اجرت لے کر گھر لوٹا، جہاں اس کی بوڑھی ماں اس کا انتظار کر رہی ہوتی۔ لیکن آج کچھ خاص تھا۔ آج اس نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ افطار کے وقت کچھ اچھا لے کر آئے گا۔ ہوا میں اذان کی مدھم آواز وہ جلدی سے اپنے تھیلے کو دیکھنے لگا۔ دل میں خوشی تھی کہ آج ماں کے ساتھ اچھے کھانے سے روزہ افطار کرے گا، مگر اسی لمحے ایک کمزور آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ بھائی، کچھ کھانے کو دے سکتے ہو؟ سامنے ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا تھا جس کے کپڑے بوسیدہ اور آنکھوں میں بھوک کی شدت تھی۔ اس کے پیچھے اس کی ماں تھی جو نظر جھکائے کھڑی تھی جیسے کوئی شرمندگی ہو۔ حامد کے ہاتھ میں افطاری کا تھیلا تھا اور سامنے ایک سوالیہ نظریں۔ ایک لمحے کے لیے وہ رکا، دل میں کشمکش ہوئی۔ ماں کا چہرہ یاد آیا جس کے لیے وہ یہ سب لے کر جانا چاہتا تھا، مگر پھر سامنے کھڑے ان نادار لوگوں کی حالت پر نظر پڑی۔ اس نے خاموشی سے تھیلا اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور مسکراتے ہوئے بولا، یہ لو بھائی، اللہ تمہیں آسمان کی طرف دیکھا جیسے کوئی دعا مانگ رہا ہو، اور خالی ہاتھ گھر کی طرف چل پڑا۔ جب وہ گھر پہنچا تو ماں نے پوچھا، بیٹا آج کیا لائے ہو؟ حامد نے ایک لمحے کے لیے نظریں جھکائی، پھر مسکراتے ہوئے جواب دیا، ماں آج صرف دعائیں لایا ہوں۔ ماں نے محبت سے بیٹے کو دیکھا اور آنکھوں میں ایک عجیب سا فخر جھلکنے لگا۔ وہ رات حامد نے صرف پانی سے روزہ کھولا، لیکن دل کے سکون کی جو دولت اس سے ملی تھی وہ کسی دنیاوی نعمت سے زیادہ تھی۔ ماں نے حامد کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور نم آنکھوں سے کہا، بیٹا، جس روزے دار کا افطار کسی بھوکے کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دے، وہ افطار کبھی نامکمل نہیں ہوتا۔ حامد نے آسمان کی طرف دیکھا، دل میں ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ شاید اللہ کے ہاں اس کا روزہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے، جو صرف عبادت ہی نہیں بلکہ ایک عملی تربیت بھی ہے۔ یہ ہمیں صبر، تقویٰ، شکر گزاری اور دوسروں کے دکھ درد کا احساس دلاتا ہے۔ روزہ رکھنے کا اصل مقصد محض بھوک اور پیاس سے رکنا نہیں، بلکہ اپنے نفس کو قابو میں رکھنا اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو ترک کرنا ہے۔ جب ایک روزہ دار صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اسے ان نادار اور ضرورت مند لوگوں کا احساس ہوتا ہے جو روزانہ بھوک اور تنگ دستی کا سامنا کرتے ہیں۔ روزہ صرف ایک مذہبی فریضہ نہیں بلکہ ایک سماجی پیغام بھی ہے کہ ہم اپنے آس پاس کے محتاج افراد کا خیال رکھیں، ان کی ضروریات پوری کریں، ان کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کریں۔ اسلام میں صدقہ اور خیرات کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور رمضان المبارک میں اس کی اہمیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کرائے تو اس سے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو، بغیر اس کے کہ روزے دار کے اجر میں کوئی کمی ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسروں کی مدد کرنا، خاص طور پر بھوکوں کو کھانا کھلانا، اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نادار، مساکین اور محتاجوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے کھانے پینے میں کفایت شعاری کریں اور غیر ضروری اخراجات کم کریں تو ہم اپنی بچت سے کئی ضرورت مندوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم روزے کی اس اہمیت کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں۔ صرف اپنے نفس کی اصلاح پر اکتفا نہ کریں بلکہ اپنے آس پاس کے لوگوں کی ضروریات کا بھی خیال رکھیں۔ یہی حقیقی روزے کی روح ہے اور یہی اسلامی تعلیمات کا بنیادی پیغام ہے۔ اور ہم سب کے روزوں کو قبول کریں اور ہماری عبادات کو بھی۔ اللہ حافظ۔